अस्सलामु अलैकुम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। बाज़ ख्वाब और उनकी ताबीर। और वीडियो के इख्तिताम पर एक ख्वाब के हवाला से मलका ज़ुबैदा का वाक़या मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जिसके आज भी निशान जो हैं मक्के की सरज़मीन पर मौजूद हैं। अरफ़ात के करीब मक्के की सरज़मीन पर उसके निशानात मौजूद हैं जो उनको ख्वाब आया था। ख्वाब तो अजीब व गरीब था, लेकिन उसकी ताबीर जो है वो आज भी मक्के की सरज़मीन पर नज़र आ रही है। तो चंद ख्वाब सुन लें तो उसकी ताबीर और फिर आखिर में एक दो वाक़या ख्वाब के हवाला से मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर 1, ख्वाब के अंदर बंदा दूध देखता है, दूध पीता है। इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर बड़ी ही प्यारी है और बड़ी ही निहायत ही ब्यूटीफुल इसकी ताबीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दीन का इल्म जो है वो अता फ़रमाएंगे। दीन का इल्म, दीन का फ़हम उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमा देंगे, जो ख्वाब के अंदर दूध देखता है और दूध पीता है। अच्छा ख्वाब है ये। नंबर 2, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि लंबी कमीज़ उसने पहनी हुई है। इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे, यानी वो दीन वाला है और दीन में पेश नज़र आता है, और इस दीन की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुआशरे में इज़्ज़त अता फ़रमाएंगे। और वो जिस्म का पाक, सोच का पाक बंदा है, औरत हो मर्द हो। ये बहुत ही प्यारा और अच्छा ख्वाब है, यानी जिस्म की पाकीज़गी का बड़ा वो ख्याल रखता है, तहारत का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ये खुशखबरी दी है कि ये आपका अमल नहायत ही प्यारा है। ख्वाब के अंदर लंबी कमीज़ देखना ये दीन में और जिस्म के लिहाज से पुख्तगी की अलामत है। नंबर 3, ख्वाब के अंदर बंदा पानी का चश्मा जारी होते देखता है, यानी पानी का चश्मा जो है वो चल रहा है। नहायत ही खूबसूरत चश्मा है जो जारी है। तो इसकी क्या ताबीर है? अच्छा, इसकी ताबीर ये है, मर्द देखे औरत देखे। इसकी एक ही ताबीर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मरने के बाद उसका सवाब जारी रखेंगे। सुबहान अल्लाह, यानी ऐसे वो अमाल छोड़ कर जाएगा जो सवाब के लिहाज से जारी व सारी रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी हौसला अफजाई की है। सदका खैरात, मस्जिद बनवाना, नेक औलाद, कुछ सदका जारिया कर जाना, ये उसके लिए जारी रहने वाले आमाल हैं। अच्छा ख्वाब है। नंबर 4, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि उसके हाथ में कोई चीज़ है और उसने वो चीज़ हवा के अंदर उड़ाई है, फूंक मारी और वो चीज़ उड़ गई है। इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके दुश्मन को मात देंगे। जिस वजह से वो परेशान था, जिस बंदे की वजह से वो परेशान था, दुश्मन की वजह से, तो वो दुश्मन ज़ाइल हो गया, उससे ख़त्म हो गया, यानी वो अब उस पर हमला नहीं कर सकेगा, वार नहीं कर सकेगा। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको ख्वाब दिखा के उसकी हौसला अफजाई की है। नंबर 5, ख्वाब के अंदर बंदा तलवार लहराता है। इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हर अच्छे काम में फ़तह नसीब फरमाएंगे, यानी हर अच्छा काम वो आसानी के साथ उसमें कामयाब होगा, उसको कोई मुश्किल परेशानी नहीं आएगी। नंबर 6, ख्वाब के अंदर बंदा जन्नत देखता है। तो इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको दिखाया कि वो बंदा जन्नती है, नेक बंदा है, नेक होने की अलामत है। ख्वाब में जन्नत देखना नेक होने की अलामत है। अच्छा ख्वाब है ये। नंबर 7, ख्वाब के अंदर बंदा जहन्नम देखे। तो इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर ये है कि वो गुनाह छोड़कर नेकी करे, नेकियों पे गामज़न रहे। उसमें कबीरा गुनाह पाए जाते हैं, उनसे तौबा ताइब होकर नेकियां करे, नेकियों में इजाफ़ा करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तंबीह की है। नंबर 8, ख्वाब के अंदर कौवा देखना। इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर ये है कि वो बेदीन बंदा है, यानी दीन वाले काम नहीं करता, तो उसको तौबा करके अल्लाह से रजू करे और दीन वाले काम करे, अच्छे काम करे, यानी गुनाहगार होने की अलामत है ख्वाब के अंदर कौवा देखना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तंबीह की है, अपने आमाल की तरफ जो है तवज्जो दे। ख्वाब के अंदर परिंदा देखना, एक खूबसूरत हलाल परिंदा जो है वो उड़ रहा है। तो इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मामलात में आसानी पैदा फरमा देंगे, कारोबार में आसानी होगी, दीन में आसानी होगी और आखिरत के सफ़र की भी आसानी की तरफ इशारा। अच्छा ख्वाब है। नंबर 10, ख्वाब के अंदर कुरान पाक की तिलावत करना। इसकी क्या ताबीर है? इसकी ताबीर तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कामयाब और नेक होने की तरफ इशारा है,
انہیں اللہ رب العزت نے اس کو کامیاب بنایا اور وہ بندہ بھی انسان بھی نیک ہے۔ ہاں سورت کی اگر تلاوت کی وضاحت کرتا ہے بھی فلاں سورت تلاوت کر رہا ہے تو پھر تو اس کی تعبیر لگائی جائے۔ مطلق طور پر قرآن پاک کی وہ کہیں سے تلاوت کرتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے، اپنے مقصد کو پالے گا، اچھا خواب ہے یہ۔ اسی حوالہ سے میں آپ کے سامنے ایک دو واقعہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ ویڈیو کے آخر میں ایک دو واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس میں مجھے یہ دو واقعے جو ہیں ملے ہیں اور بڑے ہی پیارے ہیں، خواب کے حوالہ سے ہیں، آپ بھی سنیں گے آپ کا بھی دل خوش ہوگا۔ ایک شاگرد تھے، وہ کہنے لگے کہ ہم جو ہیں استاد محترم کے پاس جو ہے پڑھ رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھے بیٹھے ایک بندہ آیا۔ اس بندے نے آ کے استاد جی کے کان کے اندر کچھ بات کی۔ بات اس نے پتہ نہیں کیا کہ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن استاد محترم نے چاہا یہ دین کا مسئلہ ہے تو اس کو واضح کر دوں۔ تو استاد محترم فرمانے لگے بھی اس بھائی نے مجھے پوچھا ہے کہ میں خواب کے اندر بار بار سانپ دیکھتا ہوں جو مجھے نہایت ہی پریشان کرتے ہیں، بہت ہی ڈراتے ہیں، میں ان سے بہت تنگ ہوں، مجھے بڑے ہی وہ خطرناک لگتے ہیں خواب کے اندر، تو اس کا حل بتائیں۔ استاد جی فرمانے لگے کہ بات یہ ہے بھائی، اپنی کمائی کو حلال کا بنائیں، اگر کمائی حلال کی ہے تو عشر زکوٰۃ اس سے نہ نکالی جائے تو وہ حلال نہیں رہتی۔ اپنی کمائی حلال کی بنائیں اور اس کو حلال کا بنا کر کھائیں، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو تنبیہ کی ہے۔ بات کہنے لگے وہ تو بندہ چلا گیا، بات چلتے چلتے خواب کی آ گئی۔ استاد محترم نے ایک تحریر لکھی جو اردو کے اندر تھی۔ کہنے لگے بھی ہر شاگرد جو ہے کل اس کا عربی میں ترجمہ کرے، عربی کے اندر اس کو کنورٹ کرنا ہے، تو صبح آپ کر کے جو ہیں ضرور لائیں، مجھے دکھائیں۔ ایک طالب علم تھا تو اس نے کیا کیا کہ کسی سے حل کروا لیا۔ تو اب استاد کو پتہ ہوتا ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے، والدہ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کیسی ہے، ماں کو اکثر پتہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے اندر کیا گناہ ہے، ماں جب چھپاتی ہے تو پھر بعد میں نقصان ہوتا ہے۔ بیٹی کو سمجھائیں، بیٹے کو سمجھائیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں۔ اولاد جو ہے اس کے متعلق والدین کو خود پتہ ہوتا ہے بھی اس میں کیا کیا عیب موجود ہیں۔ کچھ الا قلیل والدین ہوں گے جن کو نہ پتہ ہوگا، لیکن اکثر کو آج کل پتہ ہوتا ہے۔ تو اپنی اولاد کا خیال رکھیں، یہ بہت بڑا اللہ کا آپ پر احسان اور انعام ہے۔ اور جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ ان کو نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ جن کو اولاد دی ہے اللہ ان کی اولاد کی خوشیاں جو ہے دیکھنا نصیب فرمائے اور والدین کا فرما بردار اور تابع دار بنائے۔ اچھا، شاگرد جب وہ اردو کے اندر جو عبارت تھی اس کا ٹرانسلیٹ جو ہے عربی میں کیا، تو استاد جی کہنے لگے بھی بات یہ ہے کہ یہ تو نے نہیں کیا۔ کہنے لگا یہ میں نے کیا ہے، میں نے لکھا ہے۔ شاگرد کہنے لگا میں نے لکھا ہے۔ استاد جی فرمانے لگے اگر تو طالب علم ہے تو پھر یہ تو نے نہیں لکھا، اگر تو نے لکھا ہے تو طالب علم نہیں ہے۔ تو اسی سے آگے بات چل پڑی۔ کہنے لگے کہ ہارون الرشید ایک بادشاہ تھے، ان کی بیوی تھی ملکہ زبیدہ۔ ان کو خواب آیا، خواب ان کو یہ آیا کہ میرے ساتھ جو ہیں حاجی اور پرند چرند اور چپائے اور جانور حشرات جو ہیں وہ میرے ساتھ سارے برائی کر رہے ہیں۔ جب ان کو یہ خواب آیا تو حافظ ابن سیرین رحمہ اللہ وہ اس وقت زندہ تھے، ان کے پاس انہوں نے اپنی خادمہ کو بھیجا اور کہنے لگے کہ جا کے ان سے کہنا کہ یہ خواب میرا ہے، یہ خواب میرا ہے، اس کی تعبیر بتائیں۔ تو حافظ صاحب رحمہ اللہ موجود تھے جو خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، جو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے خواب سنا فرمانے لگے کہ یہ آپ کا خواب نہیں ہے، آپ خادمہ ہو؟ کہنے لگی ہاں میں خادمہ ہوں۔ حافظ صاحب فرمانے لگے اگر آپ خادمہ ہو تو آپ کا خواب نہیں، اگر یہ خواب آپ کا ہے تو آپ خادمہ نہیں۔ وہی پچھلی بات جو استاد جی نے کی تھی وہ واپس آ گئی، آ کے اس نے زبیدہ ملکہ کو بتلایا تو کہنے لگی کہ جاؤ ان کو کہہ دو کہ یہ خواب ملکہ کا ہے۔ جب انہوں نے جا کے بیان کیا تو کہنے لگے ہاں اب اس خواب کی مجھے سمجھ آتی ہے
کہ یہ خواب کسی بڑے آدمی نے دیکھا ہے۔ تو فرمانے لگے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان سے کام لیں گے، یعنی ایسا کام لیں گے جس سے حاجی بھی فائدہ اٹھائیں گے، پرندے چرندے بھی فائدہ اٹھائیں گے، حشرات بھی، جانور بھی، چوپائے بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا ہے، یہ ان کے لیے بہت اچھا خواب ہے۔ اب خواب دیکھیں اور تعبیر دیکھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خواب جو ہے نا وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ آپ خواب برا بھی ہو تو آپ بیان کریں، تو جو معبرین ہیں وہ آپ کو تعبیر بتلائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ نہ ہو خواب اچھا ہو تو آپ اس کو زائل کر دیں، خواب برا تعبیر اچھی ہو تو پھر بھی اس سے محروم رہ جائیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ اب خواب دیکھیں کیسا آیا ہے کہ ان کو خواب ایسا آیا کہ سارے پرندے چرندے حاجی میرے ساتھ برائی کر رہے ہیں، تو اس کا حل بتائیں۔ تو انہوں نے کہا، فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ آپ سے سارے یہ جانور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو فائدہ کیا اٹھایا؟ انہوں نے نہر کھدوائی، انہوں نے نہر کھدوائی جو آج بھی عرفات میں، عرفات کے کناروں پر اس کے نشانات موجود ہیں، یعنی اس کے کچھ نشان جو ہیں وہ باقی ہیں۔ اور پھر معجزہ یہ ہوا کہ وہ نہر پہاڑوں میں بڑی مشکل اور بڑی پریشانی کے ساتھ وہ نہر کھدوائی گئی۔ وجہ کیا تھی کہ حالات ہی نہیں تھے نہر کھدوانے کے، یعنی رستہ ہی ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خواب کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی اور ان سے یہ کام لیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خواب اگر جیسا بھی ہو تو اس کو ظاہر کرنا اور اس کی تعبیر پوچھنا یہ بندے کا حق ہے۔ آج بھی اس نہر کے نشان موجود ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو مکے لے جائے، مدینے لے جائے، جب آپ مکے جائیں گے تو پوچھنا ملکہ زبیدہ کی نہر کدھر ہے، تو آپ کو بتلانے والے بتلائیں گے اور آپ کو خود بھی نظر آ جائے گی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے خواب جو ہے وہ انتہائی اہم ایک مسئلہ ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، چینل پر آئیں، ویڈیوز کو واچ کریں، سنیں، تو آپ کی زندگی میں آسانیاں آ سکتی ہیں۔ جو ریئل کے اندر بندہ کام نہیں کر سکتا یا کوئی کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت اس کو خواب دکھاتے ہیں، خواب کے اندر اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے اور اس کو خوشخبری ملتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔